ہمایوں محمد صاحب اب چونکہ آپ لوگوں نے بدمزگی کر دی ہے تو اس لیے یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا ان کی خاندان کو، ان کی فیملی کو، ان کی بہنوں کو کہ جی خان صاحب کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا ان کی کوئی پیمز ہاسپٹل لے کر آیا گیا، ان کو آپریٹ ہوا، یا ان کا کوئی ٹریٹمنٹ ہوا، یا صرف چیک اپ ہوا، چیک اپ ہوا جو تو بھی یہ دس از دا پروسیجر جو ریزن. بھی کیا اینی ویز اس پہ آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا، پھر احتجاج پہ آ جاتے ہیں. جی سر دیکھیں میں آپ محمد کو صاحب. دوبارہ بتا دیتا ہوں. اس طرح ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ کو انٹیمیشن دینی ہوتی ہے ریلیٹیوز کو. اب یہ لوگ کہتے ہیں بشرا بی بی کو بتایا گیا تھا، بشرا جی بی بی جیل میں، ہمیں کیا پتا ان کو کیا بتایا کیا نہیں بتایا گیا، ہمیں کیا پتا. ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں بہت کنسرنز ہیں. ہمیں یہ کنسرنز ہیں جب آپ کہتی ہیں نا کہ آپ حکمت سے کام کرتے، حکمت اور پی ایم ایل این ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ وہ حکیم والا حکمت ہو سکتا ہے، لیکن جو عقل اور دانش والی بات ہے، جن لوگوں کا دماغ میں یہ ہو کہ ہم لوگوں نے پاکستان سے جو چیز ایکسپورٹ کرنی ہے وہ بہترین دماغ ایکسپورٹ کرنے اور پیچھے کچرا رکھ دینا ہے، تو ان کے ساتھ حکمت کی تو بات ہو نہیں سکتی. کیونکہ بہترین دماغ جب آپ باہر بھیجیں گے پیچھے کیا ہوگا. لوگ اچھا بہترین دماغ جو یو ایس اے وہ کون سا ویزا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں جو ہمایوں بہترین محمد صاحب دماغ یہ ہے باتیں اپنے تو پاس ٹھیک لے ہے، کے آتے ہیں. ہاں بھیا لیکن دوسری ان طرف لوگوں بات نے یہ ہے کہ پچھلے 12 گھنٹے سے 14 گھنٹے سے خان صاحب سے ملاقات ہو جائے ورنہ ہم حکمت عملی کا اعلان کریں گے، یہ ہو جائے تو ہم حکمت عملی کا اعلان کریں گے، فلاں ہو جائے ہم اپنی حکمت عملی کا اعلان کریں گے. یہ والی حکمت تو پی ٹی آئی میں بھی مسنگ ہمیں دکھ رہی ہے. وہ اپنی حکمت عملی کا اعلان کب کریں گے؟ آپ اپنی حکمت عملی کا اعلان کب کریں گے سر؟ دیکھیں ایسا ہے، ہم جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈیسیجن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی اور بتائے گی کہ اس لحاظ سے ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو بات ہو رہی ہے ود ریفرنس ٹو عمران خان کی جو صحت کے لحاظ سے، یہ لوگ بہت غلط کر رہے ہیں. اس کے خدا نہ خواستہ کچھ چیز ہو جاتی ہے، اس کے ریپرکشنز بہت خطرناک ہوں گے اس ملک کے لیے اور ان کے لیے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایکسس دینا چاہیے. عمران خان کے جو پرسنل جو معالج ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، ان کو ایکسس دینا چاہیے تاکہ وہ جا کے ان کو دیکھے. کیونکہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا so پھر they will be directly responsible for everything, and that would not be good thing for them and for the country. ٹھیک ہے. ہمایوں محمد صاحب سے بات مکمل کر لی ہے. حذیفہ رحمان صاحب اب بات یہی ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ کو پتہ ہے، جتنا عطا طارق صاحب نے بتایا، تو عطا طارق صاحب نے تو کچھ بھی نہیں بتایا. وہ طبی کارروائی کی ان کو تو شاید خود نہیں پتہ یا وہ بتانا نہیں چاہ رہے. بٹ لیٹس موو آن. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہے 8 فروری کی ہڑتال، دوسری طرف خبریں آئی اڑتے کیا مالک صاحب نے، محمد مالک صاحب نے، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، سیزن جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک اور ڈیل کی آفر کی گئی ہے حکومتی بینچز یا حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کو کہ ہمارے ساتھ مل کے بیٹھے مذاکرات کریں تو ہم نئے انتخابات کی طرف بھی جا سکتے ہیں، الیکشن ایکٹ میں بھی مل کے کام کر سکتے ہیں، اور ساری چیزیں ہم طے کر سکتے ہیں. آپ اس کی تصدیق کریں گے، تردید کریں گے؟ دیکھیں جی، کوئی ایسی آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی تھی. آپ ایک لائن دوبارہ ریپیٹ کر دیں اپنے سوال کی شروع کی، کیونکہ پھر کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو. میں نے کہا مجھے جو سمجھنے میں مالک صاحب نے خبر دی ہے کہ ایک ڈیل آفر کی گئی ہے ایک اور حکومت کی طرف سے پی ٹی جی آئی جی کو، آئیں مل کر بیٹھے، جلدی الیکشن پہ بھی بات ہو سکتی ہے. رائٹ اور رانگ؟ دیکھیں جی جی بالکل یہ غلط ہے. کوئی ایسی ڈیل آفر نہیں کی. مذاکرات کی آفر پہلے دن سے موجود ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور ہم اس کو پبلکلی آ کے آن کرتے ہیں. یہ کہنا کہ کوئی ڈیل آفر کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ انتخابات جلدی کرا دیں گے یا باقی چیزیں یا کوئی این آر او اس طرح کی کوئی چیز، یہ بالکل غلط ہے. کوئی ایسی چیز نہ حکومت کی طرف سے آفر کی گئی ہے نہ کسی اور کوارٹر کی طرف سے آفر کی گئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں سر اور ہماری خواہش ہے ہاں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں اور اچکزئی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے باقی سینئر لوگ بیٹھے اچھا ہیں، ہم بھی ایک کمیٹی نامینیٹ کریں. وہ کمیٹی وہ دونوں فریقین بیٹھ کر جن چیزوں پہ متفق ہوں ان کو ہم لے کر آگے چلیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ مذاکرات سے پہلے آپ اپنی شرائطیں بتا دیتے ہیں کہ جی اگر یہ بات مانیں گے تو مذاکرات ہوں گے. جب آپ ثالثی کر رہے ہوتے ہیں تو ثالثی کے اندر فیصلہ آپ کے حق میں بھی ہوتا ہے، آپ کے خلاف بھی آ سکتا ہے. ممکن ہے تحریک انصاف کی 6 باتیں مانی جائیں، ممکن ہے 2 نہ مانی جائیں، ممکن ہے 4 ہماری مانی جائیں.
ہم پہلے سے کہیں گے نہیں جی فلاں بات مانی جائے گی تو ہم بیٹھیں گے, ٹھیک ہے, تو مذاکرات نہ ہوئے. ایسے ہی ہوتا ہے, مذاکرات میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ لمبی لسٹ ہوتی ہے, پھر اس پہ بات چیت ہوتی ہے. لیکن دیکھیں حذیفہ رحمان صاحب, ماحول بنایا ہے آپ لوگوں نے مذاکرات کا؟ دیکھیں جی ماحول کیا ہوتا ہے, کوئی ماحول بنایا ہے یہی ہوتا ہے مذاکرات کا؟ کہ خان صاحب کو کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے یا چیک اپ ہو جاتا ہے یا پروسیجر ہو جاتا ہے, ان کی فیملی کو پتہ نہیں چلتا, ملاقات آپ کرنے نہیں دیتے, آپ کہتے ہیں آ کے ہم سے مذاکرات کر لو. سر ماحول بنانا پڑتا ہے, حکومت کی طرف سے کوئی ماحول بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی یہ تو اللہ تعالیٰ بانی تحریک انصاف کو صحت دے اور ان سمیت تمام قیدیوں کو صحت دے, اور اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس وقت بالکل خیریت سے ہیں. بات یہ کہ تو ان کی بیماری بیچ میں آ گئی, اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. کوئی اگر ان یہ کی پتہ ہے آپ کو کہ آنکھ وہ کا خیر معائنہ خیریت ہوا, سے ہیں, یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ نہیں وہ دیکھیں وہ بھی پتہ ہے. بات یہ کہ جو ٹریٹمنٹ ایک ڈاکٹر نے کی ہے, مجھے اس بیماری کا نہیں پتا, میں ظاہر ہے ایک آئی کا ڈاکٹر نہیں ہوں, مجھے یہ بیماری نہیں تو پتا پوچھ کہ ہی نہیں رہی. آنکھ کے, سن لیں وہ مجھے مکمل کر رہے تھے, میں 1 منٹ دے رہی اسی موضوع پر. مجھے یہ نہیں پتا کہ آنکھ کی کس بیماری کے کس معائنے کو وہ پروسیجر کہتے ہیں, کس کو وہ مائنر پروسیجر کہتے ہیں, کس کو صرف معائنہ کہتے ہیں, کس کو صرف ڈراپ چیک کرنا کہتے ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ عطا اللہ طارق صاحب نے ظاہر ہے اس معاملے کو دیکھا, انہوں نے جو بات کی میرے پاس وہی بات ہے. لیکن ظاہر ہے میں نے یہ ضرور پتا کیا کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سب کی زندگی دے, بانی تحریک انصاف اگر ایک جماعت کے رہنما ہیں, لیڈر ہیں, قائد ہیں, ان کی ویل بینگ کا پتہ ہو تو پتہ چلا کہ وہ ماشاءاللہ خیر خیریت سے ہیں, صحت مند ہیں, توانا ہیں, اور کسی قسم کی بھی انہیں کوئی آزمائش یا بیماری نہیں ہے. اب عرض یہ ہے کہ یہ تو اللہ توکل ایک چیز آ گئی, لیکن اس سے پہلے ہم نے فیملی کی ایک ملاقات ارینج کروائی, حالانکہ دونوں طرف سے شدید لفظوں کی گولہ باری چل رہی تھی, لیکن جو بانی تحریک انصاف کی بہن نے آ کر ٹویٹ کروایا, جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اور اب بھی میں آپ کو ایک گزارش کر رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف بات چیت کرنا چاہتی ہے تو ہم نے اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا مسئلہ بھی حل کیا, کوئی احسان نہیں کیا, لیکن ایک جو تنازع تھا وہ حل کر دیا. اب یہ ساری چیزیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ مسائل کا حل نکل رہا ہے. اگر آپ ایک ایکسٹریم سٹیپ رکھیں گے کہ بانی سے ہماری ملاقات کرائیں, جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ایک سزا یافتہ قیدی سیاسی لوگوں سے ملاقات یا سیاسی لوگوں کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں نہیں ہم اس سے ملاقات کیے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے, سر یہ تو نہ کرے, پھر بات کہیں اور نکل جائے گی, پھر نواز شریف صاحب پہ آ جائے گی, پھر اوروں پہ آ جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.